میں کانٹریکٹ میرج کے لیے تیار ہوں۔ حوریہ نے نظریں جھکائی، خون کے آنسو پیتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے اپنے باپ کی جان بچانے کے لیے اپنے آفس کے باس شاور سلطان سے کانٹریکٹ میرج کی تھی۔ پیسے لینے کے بعد وہ اپنے باپ کو لے کر دوسرے ملک آ گئی اور شاور سلطان سے چھپ گئی۔ کچھ عرصے بعد وہ شاور سلطان کو بھول گئی تھی، مگر شاور سلطان اس کو ایک پل کے لیے بھی نہیں بھولا تھا اور مسلسل اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ جب اسے حوریہ کی لندن میں ایک عالیشان گھر میں رہنے کی اطلاع ملی تو وہ پہلی ہی فلائٹ سے لندن پہنچا۔ اس کا غصہ ضبط کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ حوریہ کو دیکھتے ہی اس نے غصے سے رات کی خاموشی شہر پر ایک عجیب سا سکوت طاری کیے ہوئے تھی۔ ہاسپٹل کے لمبے کوریڈور میں سفید روشنی پھیلی ہوئی تھی اور اس روشنی میں ایک کرسی پہ بیٹھی حوریہ کی آنکھیں مسلسل دروازے پر جمی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ بے اختیار کانپ رہے تھے۔ سامنے والے کمرے میں اس کا باپ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا۔ چند منٹ پہلے ہی ڈاکٹر باہر آیا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سخت اور سنجیدہ تھے۔ مریض کی حالت بہت سنجیدہ ہے، اگر فوراً آپریشن نہ کیا گیا تو ہم اسے نہیں بچا سکیں گے۔ حوریہ کے دل میں جیسے کسی نے خنجر گھونپ دیا ہو۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، ڈاکٹر کتنے پیسے لگیں گے؟ تقریباً 50 لاکھ۔ یہ رقم سن کر حوریہ کو لگا جیسے دنیا گھوم گئی ہو۔ اس کے پاس اتنے پیسے تو دور کی بات، اتنی بچت بھی نہیں تھی کہ وہ اپنے باپ کا علاج شروع کروا سکے۔ وہ ہاسپٹل کے باہر سیڑھیوں پر آ کر بیٹھ گئی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے خاموشی سے بہہ رہے تھے۔ اس نے کئی لوگوں کو فون کیا، رشتہ داروں کو، پرانے دوستوں کو، حتیٰ کہ پڑوسیوں کو بھی، مگر ہر کسی نے معذرت کر لی۔ کسی نے کہا اتنے پیسے ہمارے پاس کہاں ہیں، کسی نے بہانہ بنایا کہ ہم ابھی شہر سے باہر ہیں۔ حوریہ کو محسوس ہوا جیسے وہ دنیا میں بالکل اکیلی رہ گئی ہے۔ اسی لمحے اس کے ذہن میں ایک نام آیا، شاور سلطان۔ حوریہ نے کئی لمحے فون کو دیکھا، اس کے دل میں ہچکچاہٹ تھی، مگر پھر اس نے ہمت کر کے کال ملا دی۔ کچھ لمحوں بعد فون اٹھایا گیا، گہری اور مضبوط آواز سنائی دی، ہاں حوریہ، اس وقت فون کیوں کیا ہے؟ حوریہ کی آواز کانپ رہی تھی، سر مجھے آپ کی مدد چاہیے، میرے ابو ہاسپٹل میں ہیں، ان کو آپریشن ہونا ہے، مجھے پیسوں کی بہت ضرورت ہے۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر شاور نے آہستہ سے بولا، میں تمہیں پیسے دے سکتا ہوں۔ حوریہ کی سانس رک گئی، سچ؟ شاور نے کہا، لیکن ایک شرط پر۔ حوریہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کون سی شرط سر؟ چند لمحے خاموشی رہی، پھر شاور نے سنجیدہ لہجے میں کہا، تم مجھ سے کانٹریکٹ میرج کرو گی۔ حوریہ کے ہاتھ سے فون تقریباً گر گیا۔ کیا؟ شادی صرف ایک معاہدہ ہوگی، چند مہینے کے لیے، اس کے بدلے میں تمہارے باپ کا علاج کروا دوں گا۔ حوریہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس کے سامنے اپنے باپ کا چہرہ گھوم رہا تھا، وہ آدمی جس نے ساری زندگی اس کے لیے محنت کی تھی۔ وہ اسے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے نظریں جھکا لی اور دھیمی آواز میں کہا، میں کانٹریکٹ میرج کے لیے تیار ہوں سر۔ اسی رات ان کی شادی ہو گئی۔ یہ شادی عجیب تھی، نہ خوشی، نہ موسیقی، نہ کوئی جشن، صرف ایک معاہدہ۔ شاور سلطان کی زندگی ہمیشہ اصولوں اور کنٹرول کے گرد گھومتی رہی تھی۔ وہ ہر چیز کو اپنے حساب سے چلانا پسند کرتا تھا، لیکن حوریہ اس کی زندگی میں ایک مختلف سے سکون لے کر آئی تھی۔ وہ سادہ تھی، خاموش تھی اور ہر وقت اپنے والد کی فکر میں رہتی تھی۔ شاور نے وعدے کے مطابق اس کے باپ کا علاج کروایا، بہترین ڈاکٹرز کو بلایا، مہنگے ہاسپٹل میں داخل کروایا۔ کچھ ہفتوں کے اندر اندر ہی اس کے والد کی حالت بہتر ہونے لگی۔ حوریہ ہر روز ہاسپٹل جاتی، شاور اکثر دور سے اسے دیکھتا رہتا۔ وہ حیران تھا کہ یہ لڑکی اس کی دولت یا طاقت سے متاثر کیوں نہیں ہوتی۔ وہ ہمیشہ اس سے فاصلہ رکھتی تھی۔ ایک دن شاور نے اسے روک لیا اور پوچھا، تم مجھ سے اتنا فاصلہ کیوں رکھتی ہو؟ حوریہ نے نظر جھکا لی اور کہا، یہ شادی سچ نہیں ہے۔ یہ الفاظ سن کر شاور چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس نے کبھی اس زاویے سے نہیں سوچا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ محسوس کرنے لگا کہ حوریہ کی موجودگی اس کے لیے اہم بنتی جا رہی تھی۔ کچھ مہینے گزر گئے، حوریہ کے والد مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے اور اب معاہدے کی مدت ختم ہونے جا رہی تھی۔ حوریہ نے کئی راتیں جاگ کر گزاری تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ یہاں رہی تو اس کا دل کمزور پڑ جائے گا اور وہ اس معاہدے کو سچ سمجھنے لگے گی۔ ایک رات اس نے خاموشی میں فیصلہ کیا
کہ وہ چلی جائے گی بغیر کسی کو بتائے۔ اس نے اپنے والد کو ساتھ دیا اور دوسرے ملک چلی گئی۔ وہ لندن آ گئی۔ اس نے شاویر کو کوئی اطلاع نہیں دی، کوئی پیغام نہیں چھوڑا، بس غائب ہو گئی۔ جب شاویر کو اس بات کا پتہ چلا تو اس کا غصہ آسمان کی حد کو چھو رہا تھا۔ اس نے پورے گھر کو تہس نہس کر دیا۔ اس نے میری اجازت کے بغیر جانے کی ہمت کیسے کی؟ اس نے فوراً لوگوں کو حکم کیا، اسے ڈھونڈو، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہو۔ پرائیویٹ انویسٹیگیٹرز لگائے گئے، اس کے بزنس نیٹ ورکس کو استعمال کیا گیا، لیکن حوریہ کو کوئی پتہ نہیں ملا۔ مہینے گزر گئے، پھر سال، مگر شاویر اسے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھولا تھا۔ ادھر لندن میں حوریہ نے ایک نئی زندگی شروع کر دی تھی۔ وہ ایک چھوٹی سی کمپنی میں ملازمت کرنے لگی۔ اس نے خود کو سمجھانا شروع کر دیا کہ وہ شادی صرف ایک معاہدہ تھی، لیکن کبھی کبھی وہ رات کو شاویر کو یاد کیا کرتی تھی۔ اس کا سخت لہجہ، اس کی گہری آنکھیں اور وہ لمحے جب وہ خاموشی سے اس کا خیال رکھتا تھا۔ وہ فوراً اپنے خیالات کو جھٹک دیتی۔ یہ سب ختم ہو چکا ہے۔ ایک دن اچانک سب کچھ بدل گیا۔ شاویر سلطان کو اطلاع ملی کہ حوریہ لندن میں ہے۔ جیسے ہی اسے خبر ملی، اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ اسی دن پہلی فلائٹ بک کی۔ چند گھنٹوں بعد وہ لندن میں تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا اور دل میں بے چینی۔ شام کا وقت تھا۔ حوریہ اپنے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ تبھی سیاہ رنگ کی ایک گاڑی اس کے سامنے آ کر رک گئی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور شاویر سلطان باہر نکلا۔ حوریہ کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ چند لمحے تک اسے دیکھتی رہ گئی۔ شاویر آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ مجھے چھوڑ کر بھاگنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ حوریہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ شادی صرف معاہدہ تھی، شاویر نے سخت لہجے میں کہا، میرے لیے نہیں تھی۔ حوریہ حیران رہ گئی۔ شاویر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں پوری دنیا میں ڈھونڈا ہے اور تم کہتی ہو کہ یہ شادی صرف ایک معاہدہ تھی؟ حوریہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ مجھ پر اور احسان کرتے رہیں۔ شاویر نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ احسان نہیں تھا، محبت تھی، شاویر نے آہستہ سے کہا۔ حوریہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شاویر نے آہستہ سے کہا، تم نے سوچا تھا کہ میں تمہیں جانے دوں گا؟ وہ اس کے قریب آیا۔ تم اب میری ہو۔ حوریہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید یہ کہانی ایک معاہدے کی نہیں تھی۔ یہ ایک ایسی محبت کی کہانی تھی جسے دونوں کو سمجھنے میں کافی دیر لگ گئی۔